بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور، قسم ہے کوہ طور کی جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، وکتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ اب یہ لکھی ہوئی کتاب تورات بھی ہو سکتی ہے، لکھی ہوئی کتاب اعمال نامہ بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، فی رق منشور جو کشادہ اوراق میں ہے، والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ یہ البیت المعمور ایک وہ ہے کہ جو خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، وہ بھی ہر وقت وہاں آبادی رہتی ہے، لوگوں کی طواف کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے بھی ایک بہت یعنی فرشتوں کا اسی طرح کا ایک خانہ کعبہ ہے، اور وہاں وہ یعنی وہاں بھی ایک بیت اللہ ہے، لیکن وہ فرشتوں کا ہے جہاں ہر وقت فرشتے عبادت میں رہتے ہیں۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور قسم ہے اونچی چھت کی، آسمان، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور ابلتے دریا سمندر۔ اور یہ شاید یہ بھی کہ قیامت کے وقت بھی یہ ابلیں، اس لیے کہ یعنی جیسے آگے ہم پڑھیں گے کہ دریا یعنی سمندروں میں ابال آئے گا، اور وہ ظاہر ہے جب کھولے گی یعنی اگر زمین چپٹی کی جائے گی، جیسے کہ آتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر آ جائے گا اور وہ خالی ہو جائے گی، تو وہ جو اندر لاوا دہک رہا ہے اس سے یہ جو سمندر ابل کے اڑ جائیں گے بخارات بن کے۔ جیسے کائنات کی تخلیق کے موقع پہ جو وہ سارا جو ہے نا وہ آگی تھی، اور یہ کہ یہ ناری کرے تھے، دوبارہ وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو وہ سارا پانی اڑ جائے گا، تو وہ ابلتے ہوئے جو سمندر ہیں، یہ سب یعنی یہ جو نظام ہے یہ گواہی دے رہا ہے ان عذاب ربک لواقع، تیرا رب کا عذاب واقع ہو کے رہنا ہے، یہ بساط لپیٹی جانی ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے اسے ہٹانے والا، دفع کرنے والا، دور کرنے والا، وہ آ کے چپک جانے والا ہے۔ یہ ہوگا کب؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کپ کپا کے لرزے گا، کپ کپاہٹ طاری ہوگی۔ وتصیر الجبال سیرا، پہاڑ چل پڑیں گے اڑتے ہوئے، یعنی یہ ریزہ ریزہ ہو کے اڑنے لگیں گے، ریتیلا ٹیلا بن جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے یہ پیغام آیا انہوں نے کان نہیں دھرا، بلکہ یہ کہ جو سمجھ میں آیا اس کے لیے خلاف ایک بیانیہ گڑا۔ تکذیب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے پورا ایک جھوٹا بیانیہ کھڑا کرنا۔ یجادلون بالباطل، باطل طریقے سے مباحثہ کرنا، مین میں ایک نکالنا، اس کی غلطی ثابت کرنے کی کوشش کی جنہوں نے۔ ایسے جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ ایک جھٹلانا اور بھی ہوتا ہے کہ مان تو لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس کے تقاضے نہیں پورے کیے، وہ بھی جھٹلانا ہے۔ لیکن بڑا جھٹلانا یہ ہے کہ اس کو رد کرنے کے لیے باقاعدہ آپ نے ایک پورا بیانیہ بنا کے کھڑا کر دیا، جیسے کہا یہ شاعر ہیں، جیسے کہا مجنون ہیں، تو یہ غلط ثابت کرنے کی مختلف کوششیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ کہ جو اپنے کھیل میں یا مین میخ نکالنے میں کھیل رہے ہیں۔ یہ باتیں بنانا ہوتا ہے نا، گپ شپ، یہ بھی تو ایک بڑی مزے کی اور لذت کی چیز ہوتی ہے نا۔ کیا نکتہ نکالا ہے، کیا جو ہے نا بال کی کھال اتاری ہے، تو یہ جو بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے یہی بال کی کھال نکالنا۔ تو وہ لوگ کہ جو باتیں بنانے میں کھیل میں مگن ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکے دے کر دھکیلے جائیں گے دوزخ کے اندر۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، کیسے ہوگی؟ اب دیکھو بھگتو اسے۔ افسحر ھذا، اب بتاؤ یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اصلوھا، داخل ہو جاؤ اس میں۔ فاصبروا او لا تصبروا، صبر کر سکو یا صبر نہ کر سکو، سواء علیکم، اب برابر ہو گیا ہے۔ چپ کر کے بیٹھو تو بھی بھگتنا ہے، چیخو چلاؤ تب بھی بھگتنا ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلے میں وہی دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے زیادتی نہیں کی، جو تمہارے اعمال ہیں جو اب آگ بن کے ظاہر ہو گئے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون ونعیم، بے شک متقی لوگ نعمتوں میں بھی ہوں گے، باغات میں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وصول کر رہے ہوں گے، پکڑ رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوگا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے انہیں دوزخ کے جلنے کے عذاب سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیئن، جتنا کھا سکتے ہو پیٹ بھر کے، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے بدلے میں اپنے رب کی نعمتیں ہیں تم پر۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہاں بیٹھے ہوں گے وہ جو بادشاہوں کے جو تخت ہوتے ہیں اس طرح کے تختوں پر۔
مصفوفہ جو برابر قطار میں لگے ہوں گے، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کے جوڑے بنا دیں گے جو بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں ہوں گی ان سے، والذین آمنوا، اب آج کل وہ پتہ نہیں کوئی کتنے 100 فٹ کی کوئی جو ہے حور، اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، وہ بہرحال جو ہے نا تحقیق کی بات تو یہ ہے، وہ جو نام بتایا جاتا ہے لائبہ، یہ کوئی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے ویسے، تو ظاہر ہے وہ جیسے ہم نے خدا اپنا بنایا تو حوریں بھی اپنی مرضی کی بنا ڈالی ہیں، نام بھی اپنے مرضی کے دے دیے ہیں، لیکن یہ اتنی بات، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں پہلے ہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کو جو یہاں نہیں ملتا نا تو یہ کہتے ہیں وہاں ملے گا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان نعمتوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجیے، تھوڑی سی بات ہے یہ اس میں نقطے کی، ایک آدمی نے اپنی ان نفسانی خواہشات کو جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ارجز اور انسٹنکٹس کی ذکر کیا تھا، ان کو روک کے رکھا اللہ کے حکم کی وجہ سے، قناعت کی، اس نے بے لگام اپنے نفس کے گھوڑے کو نہیں ہونے دیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مکمل تسکین کا سامان وہاں پہ کر رہا ہے۔ تو اس میں اچھمبے کی تو کوئی بات نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، تم نے میرے حکم کے تابع اپنے نفس کو بے لگام نہیں ہونے دیا، آج میں نے تمہاری ساری نفسانی ضروریات کا بندوبست یہاں پہ آخری درجے میں مکمل تسکین کی صورت میں کر دیا ہے۔ تو یہ تو بالکل عدلے کا بدلہ کہے نا، یوم الدین کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، تھام کے رکھا، اب جو ہے اس کے لیے اللہ نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے۔ باقی یہ کہ جب پہلے ہی لوگ ایک چیز کے حوالے سے مطلب آج کے دور میں اس کی اس طرح کا معاملہ ہے تو اس میں اور ہم جب رنگ آمیزی کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں ایسی حور ہوگی تو ویسی حور ہوگی، تو اب دیکھیں مذاق ہی بن جاتے ہیں، اتنے 100 فٹ ہوگی، بندہ سوچتے ہیں یار وہ بھی تو اس میں خوبصورتی کی پھر کیا بات رہی، کوئی قد کاٹ بھی تو کوئی حساب کتاب کا ہو تو بندہ چلیں کہے یار کہ یہ کچھ ہے، اتنا لمبا قد کہ سیڑھیز لگا کے بھی بندہ نہ چڑھ سکے، اور فاصلہ معلوم اتنا لمبا کر دو کہ بھائی ہیلی کاپٹر کی ضرورت پڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، تو بندہ پریشان ہی ہوگا نا، مذاق بنے گا دین کا۔ تو ان باتوں سے بندے کو پرہیز کرنی چاہیے، بس جتنا قرآن نے بتایا وہ حور ہے، ہوں گی، خوبصورت عورتیں ہوں گی، اور اب ظاہر ہے اپنا اپنا کسی کو اونچا قد اچھا لگتا ہوگا تو ٹھیک ہے، بے شک کوٹھے پہ چڑھتا رہے، لیکن اس کو اتنی دے دے گا، تو کسی کو نارمل ملنی ہے جو اس کے اس طرح کا ذوق ہے تو اس کو ویسا، اسی لیے تو کہا نا ما تشتہی الانفس، جو تمہارے جی چاہیں گے، جو تمہاری خواہش ہے، خواہشات تو ویسے ہی ساری پوری ہوں گی، وما تدعون، جو تم مانگو گے، فرض کریں کسی کی ڈیمانڈ ہی ایسی ہے تو ٹھیک ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِیمَانٍ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولادوں کو بھی ہم ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے، جوڑ دیں گے، یعنی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب یہ بات سمجھیں، بات یہ ہے کہ اولاد نے ایمان میں پیروی کی، یعنی جو منیمم لیول تھا کامیابی کا وہ اچیو کر لیا، دوزخ سے بچ گئے، جنت کے وہ قرار پا گئے جانے میں، لیکن جنت کے درجے ہیں، جن لوگوں نے زیادہ محنت کی وہ مقرب ہو گئے، بہت اونچے مقام پہ چلے گئے، اولاد کسی نچلے درجے پہ رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد کو بھی ان کا درجہ کم کیے بغیر ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے، اسی درجے پر پہنچا دیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی ذریت کو، اولاد کو ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں کوئی کمی کیے بغیر، یعنی کوئی ایوریج نہیں نکالیں گے کہ دونوں آ کے یہاں پہ رہ لو، بلکہ یہ کہ جو والدین نے بلند مقام حاصل کیا ہوگا اسی بلند مقام پر اولاد کو بھی فائز کر دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر جان جو اس نے کمائی کی اس میں پھنسی ہوئی ہے، نیک اعمال کیے وہ اسے جنت میں لے جائیں گے، برے اعمال کیے وہ اسے دوزخ میں لے جائیں گے، وزن زیادہ ہو جائے گا، وہ جیسے بندہ پانی میں ڈوب جاتا ہے اگر پاؤں بندھے ہوئے ہوں تو وہ اسے ڈبوئیں گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور وہ جو جنتی ہوں گے ان کو ہم مسلسل بغیر وقفے کے وہاں انہیں پہنچ رہے ہوں گے جو میوے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت ہوگا جو ان کی جی اشتہا کریں گے، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَاسًا، وہاں ایک پیالہ ہوگا جس میں چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے جیسے ہوتا ہے مطلب چھین رہے ہوں گے، کھیل ہوگا ان کا، یعنی شغل میں چھین رہے ہوں گے، اور لا لغو فیہا، وہ پینے سے کوئی بک بک نہیں کریں گے، ولا تعصیم، نہ گناہ میں ڈالنے والا ہوگا، ویطوف علیہم غلمان، اور لہم، وہاں وہ ان کے اوپر گردش کر رہے ہوں گے وہ نوجوان لڑکے جو ان کے لیے ہوں گے،
یعنی جو نوجوان بھی نہ کہیں، جیسے نو عمر لڑکے کہنا چاہیے. مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پہ اگر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کو رکھتے ہیں اپنے خدمت کے طور پر، تو وہ ایک عمر سے جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں رہتا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے معاملات، یا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی اسے بھیجا، پتہ ہے کس دکان سے لانا ہے فلانا، سب وہ مسئلے اس کے ساتھ سیٹل ہوتے ہیں. اب آپ اسے نکالیں، نیا رکھیں، اس کو پوری ٹریننگ دیں. اسے گھر میں رکھیں، رکھنے کے قابل نہیں، بڑا ہو گیا ہے، تو وہاں جو خدمتگار ہوں گے یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ وہ ان کی عمر بڑھے گی، وہ اسی عمر پہ رہیں گے. لیکن وہ ہوں گے کیسے صاف ستھرے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے جیسے موتی ہوں کہ جن کو غلاف کے اندر رکھا گیا ہو، ان کی صفائی ستھرائی کے اعتبار سے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جب یہ ساری نعمتیں دیکھیں گے تو وہ پھر ایک دوسرے کی طرف مڑ کے پوچھیں گے، سوال جواب کریں گے. جنتی آپس میں گفتگو کریں گے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں بیٹھے ڈرا کرتے تھے. کوئی چیز مطلب دیکھیں نا، گھر میں کوئی نعمت آئی تو احساس شکر پیدا ہوا، ساتھ ہی دوزخ کا خیال آیا کہ ابھی تو آگے وہ مرحلہ بھی باقی ہے، تو ایک ڈر رہتا تھا دل میں. فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کر دیا. ووقانا عذاب السموم، اور وہ جو سموم کا عذاب، یعنی جو ایک سٹیم کا عذاب ہے، اس سے اس نے ہمیں لو کے عذاب سے ہمیں بچا لیا. انا کنا من قبل ندعوہ، یہاں آنے سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے اور اس سے مانگا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی بہت نیک سلوک کرنے والا مہربان ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کی نعمت سے کاہن نہیں ہیں. یہ الزام لگاتے ہیں آپ کاہن ہیں، لیکن آپ کاہن نہیں ہیں. ولا مجنون، نہ آپ مجنون ہیں، نہ آپ پر جن آ گیا ہے. ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں. نتربص بہ ریب المنون، کہتے ہیں ہم منتظر ہیں ان پر گردش زمانہ آنے کا. یہ ہوتا ہے نا شاعر پہ کبھی آمد کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، تو ہم جو ہے نا وہ یہ منتظر ہیں کہ یہ ان کا سلسلہ منقطع ہو. قل، ان سے فرمائیے، تربصوا، انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ام تامرہم احلامہم بہذا، یہ جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، کیا ان کی عقلوں نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے؟ یہ ان کی عقل میں آیا ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ شرارتی لوگ ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے ایک بیانیہ بنایا ہے. ام یقولون تقولا، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود بنایا. بل لا یؤمنون، اصل مسئلہ یہ ایمان نہیں لاتے. کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں افطرا انہوں نے خود کیا. یہ اپنے بیانیے جو بدل رہے ہیں اس لیے کہ یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. جو موقف بیان بھی کر رہے ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، یہ بھی تو ایسا کوئی کلام بنا کے لے رہے ہیں نا اپنے، اگر اس بات میں سچے ہیں. اگر یہ شاعر ہیں تو تم بھی شاعر ہو. اگر ان کے پاس تم سمجھتے ہو کوئی جن آتا ہے تو تمہارے بھی جنوں کے ساتھ دوستیاں ہیں. اور اگر یہ انہوں نے خود نثر لکھی ہے تو تم بھی کوئی لکھ کے لے آؤ. بڑے بڑے قادر الکلام لوگ تم میں موجود ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، بنا یہ لوگ بغیر کسی شے کے بنائے گئے ہیں یا یہ اپنے بنانے والے خود ہیں. مطلب یہ ہے کہ آخر انہیں کسی نے بنایا ہے. جس نے انہیں خود بنایا پہلی دفعہ وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان، یہ وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. بل لا، یہ بنانے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے. بل لا یوقنون، اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں لاتے. ام عندہم خزائن ربک، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، یہ ان کے خزانچی ہیں. ام ہم المسیطرون، یا دوراغہ ہیں وہاں پہ بیٹھ کے محافظ ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کوئی یہاں پہ وہی لے کے نہیں آ سکتا. ام لہم سلم یستمعون فی، یا یہ کوئی سیڑھی لگاتے ہیں جس میں چڑھ کے سنا کرتے ہیں کہ آسمان کی خبریں کیا ہیں. فلیات مستمعہم بسلطان مبین، تو اگر ایسی بات ہے تو جس نے، جو ان کا سننے والا ہے، وہ کسی واضح دلیل کے ساتھ وہ پیغام سنائے لوگوں کو کہ اللہ کا فرمانا تو یہ ہے، یہ حضور غلط کہہ رہے ہیں، تو لے کے آؤ جو تم نے سنا ہے. ام لہ البنات ولکم البنون، اچھا اللہ کے لیے تو ہوں بیٹیاں لیکن تمہارے لیے ہوں بیٹے. ام تسألہم اجرا، اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی اجر مانگا ہے، مزدوری مانگی ہے، ان سے کوئی فیس طلب کی ہے. فہم من مغرم مثقلون، اس تاوان کے بوجھ تلے ان کی گردنیں دبی ہوئی ہوں، اس وجہ سے یہ انکار کر رہے ہوں.
ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا غیب ان کے پاس ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے انہوں نے وہ سنا رہے ہیں، لکھ رکھتے ہیں اس غیب کو، ام یریدون کیدا، یا اس سب کے ذریعے سے یہ چال چل رہے ہیں، یہ اس ہمارے پیغام کو کنفیوژن اس میں پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اسے جو ہے نا التباس کا شکار کر رہے ہیں، یا یہ کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، فالذین کفروا هم المکیدون، یہ کافر لوگ خود اللہ کی تدبیر میں آئے ہوئے ہیں، یہ پھنسی ہوئی ہے ان کی گردن۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوائے ان کے لیے کوئی الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ آسمان کے کسی حصے کو، ٹکڑے کو اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھ بھی لیں، یقولوا سحاب مرکوم، یہ نہیں مانیں گے کہ یہ آسمان کا ٹکڑا ہے، یہ پھر بھی ضد کر کے کہیں گے کہ یہ کوئی بادل ہے جو گاڑا ہو کے گر پڑا ہے، یعنی اس کی کوئی توجیہ کر لیں گے، اللہ کا عذاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ تھوڑی سی بات آج بھی ایسی ہوتی ہے، زلزلہ آیا، کہتے ہیں جی استغفار کرو، اللہ سے ڈرو، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ کوئی اللہ نے تھوڑی لایا، یہ تو پلیٹیں ہل گئی تھی تو زلزلہ آ گیا۔ تو بھائی پلیٹیں خود بخود ہل گئیں یا کسی نے ہلائی ہوں گی؟ نہیں، وہ خود وہ ذرا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، وہ جہاں پہ کوئی فالٹ لائن ہوتی ہے تو وہاں سے ہل جاتی ہیں۔ اب یہ پہلے بھی وہ کیا نہ ہوتی تھی نا، وہ سینگ بدلنے سے ہل جایا کر زلزلہ آ جاتا تھا، تو اب یہ ہے کہ پلیٹیں ہلنے سے آ جاتا ہے۔ اصل میں بیچ سے دونوں غائب کس کو کرتے تھے؟ ہاں، جیسے وہ کائنات بننے میں اللہ کو غائب کر دیا، ایسے حادثہ کوئی بھی ہو اس سے اللہ کو غائب کر دیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پتہ بھی جنبش نہیں کرتا، مگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کرتا ہے، اور بے ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ زلزلہ بھی خود بخود ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا کام یہ بھی کریں گے، اگر آسمان بھی گر پڑے یہ کہیں گے نہیں وہ بادل گاڑا ہو کے گر پڑا ہے، آسمان نہیں ہے یہ۔ فَذَرْهُمْ، تو انہیں چھوڑ دو، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یہاں تک کہ جا ملیں اپنے اس دن سے کہ جس دن ان پر کڑک پڑے گی، یعنی وہ آواز ان پر پڑے گی جس میں بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم، جس دن ان کے کچھ کام نہ آئے گی ان کی چال، یہ جو تدبیریں سازشیں جو کر رہے ہیں دین کو ناکام کرنے کی، وہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ وہم لا ینصرون، اور یہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہوگا، ایک دنیا کا عذاب ہے، ایک دوزخ کا عذاب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ کھڑے ہوں، سو کر اٹھیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں اللہ کے آگے، اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو بھی کیجئے۔ فَسَبِّحُوا، اور تو اس کی تسبیح کریں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پیٹھ پھیرتے ہیں یعنی سحری کا وقت، اس وقت بھی آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔